سنا خان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سارے اتے رحم فرماوے. کچھ گالیاں میریاں یوں جا سادیاں جی ہوندے. اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم فرماوے. سنا خان جڑے کلام پڑھ دین ادھا تا سمجھ ہی نہیں آندا، کیونکہ ساؤنڈ دی آواز اتنی تیز ہوندی ہے بندہ کیا سنے، نہ کوئی کلام دی سمجھ آندی ہے نہ کوئی بھئی سمجھ آندی ہے. اس واسطے ایک تا اے جڑا ذکر اللہ ناتا نالا پائیں نا، اے تا انہوں نے ماحول کو بالکل خراب کر کے رکھ دیتے. ساری عوام ساری قوم دا پورا مزاج ہی خراب کر کے رکھ دیتا ہے. صرف انہاں ذکر دی نات دے اتے صرف جھومو، ادھر جھومو ادھر جھومو، یوں جھومو یہاں جھومو، اوپر ہاتھ کرو نیچے ہاتھ کرو، صرف فضول کام تے لایا ہوئے. اللہ دے ذکر کرنا تا ادب نال کرنا ہے، اللہ دے محبوب دا ذکر کرنا تا احترام دے نال کرنا ہے. اس طرح اللہ دا ناز جڑے ذکر والی نات ہے اندر کہیں غور کیتے تساں؟ اللہ دا اسم پاک کو اس انداز وچ پڑھے ویندا جیندے جو تبلے دی یا ڈھول دی آواز نکلدی ہے. سنے وے تساں؟ وہ جڑی دھک دھک دل کریندا پیا ہوندے، کتھوں کریندا پیا ہوندے؟ وہ پچھوں بیٹھا ہوندے نال اینوں پڑھدا ہویا، وہ اے انداز ہے پیا. اے کیا ہے؟ وہ تبلا چاہ کے آکسن نال وجہ سن تا او رات سے سن بھی اے تا میوزک دی مجلس ہے بھائی، اے تبلے والی مجلس ہے، ایکوں اسلام اجازت نہیں دیندا. او ہن اللہ دا نام گھن کے اللہ دا نام اس انداز وچ بگاڑ کے پڑھے ویندا. میں آدھا علماء نے کفر دا فتویٰ کیوں نہیں لائے نا؟ ہوں میرا نہ کوئی بگاڑ کے گھننے، تہاڈا نہ کوئی بگاڑ کے گھننے. اس انداز وچ جیندے چ میوزک دی یا تبلے دی آواز آوے تساں خوش تھی سو. اس واسطے اے اللہ دا ذکر نہیں، نہ اللہ دے محبوب ہندو تے راضی ہیں نہ اللہ ہندو تے راضی ہے. علماء کو حق بیان کرنا چاہیے ہے تو علماء دا حق بن دے، حق گال دسامن. اللہ دے محبوب حضرت امام اعظم دی تھوک، امام احمد رضا دی تھوک گال سنا رہے ہیں. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حج دوتے تشریف فرما ہے. ایک ظفر نات خان ہے پیا، شاعر ہے عرب اس دا ہندوستان دا. اس نے ایک تخیل پیش کیتے مدینہ طیبہ روزہ شریف دے سامنے لوگ کھجوراں دے درخت ہن. تو اس نے اس کھجوراں دے درخت کو دیکھ کے ایک تخیل بڑھا کے ایک شعر پڑھے. کب وہ درخت کھڑے ہیں درخت شاہ روزہ شاہ لولا کے سامنے. ان کا مطلب یہ ہے کہ روزے دے سامنے کوئی درخت نہیں کھڑے، یہ کوئی درخت نہیں، جیسے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اس نے آکے ایمیں کھڑنتے جی میں مجنو ہاتھ بد کے سکون نال لیلا دے خیمے دے سامنے کھڑا ہو دے، یہ درخت روزے دے سامنے ایمیں کھڑے. اللہ حضرت عظیم البرکت کو پتہ چلا، کہنے جیسا اس نے بڑا تخیل بدا ہے، لوگ بڑے خوش تھے، بڑا داد لیتی نے. آپ نے فرمایا سناؤ کیا داد لیتی نے، کیا پڑھے ہوں؟ جس ٹائم دسایا گئے اس نے نبی علیہ السلام دے روزے پاک کو لیلا دے خیمے دے نال تے کھجوراں کو مجنو دے نال تشبیہ دیتی ہے. آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے سڑو صدا کے گھننا. آپ نے فرمایا تے کیا پڑھے؟ اس نے پڑھ کے سنائے. آپ نے فرمایا تے کچھ جرت کہہ دیتے کہ میرے آقا دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک کو ایک عورت لیلا دے خیمے دے نال تشبیہ دے دوں تو کیا جرت رہتی ہے؟ اس نے ہاتھ سے بتا حضرت میرے کل غلطی تھی، تصحیح فرما رہے. آپ نے فرمائے پہلا مصرع ٹھیک ہے. کب کھڑے ہیں درخت روزہ شاہ لولا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش معلا کے سامنے. اے انداز محبت نات شریف دا. اس واسطے محبت نات پڑھی ویندی تا ہاتھ بن کے سکون نال. نبی علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ باندھے ہیں تا حدیث پاک جاندے پرندہ بھی سر تے بہے بن جا. پرندہ سمجھیں دا یہ کوئی بندے انسان نہیں بیٹھے، کوئی چیز پتھر منجمد تھیا بیٹھے. نبی دی بارگاہ دے وچ بیٹھن صحابہ اتنے ادب دے نال بیٹھن تھے. رب نے فرمایا تو میرے محبوب دی بارگاہ ساہی اچھا کرے سونا تھوڑے سارے عمال ہی ختم تھی ویسے. اس واسطے ثنا خانہ کو مدبانہ گزارش ہے، ناراض بھی نہ تھی سن، کیونکہ آج کل جڑے ثنا خان ان سارے تے پروفیشنل بن گئے، صرف ذریعہ انکم بنایا ہوا ہے. باقی بیا شاید محبت دا انداز بہوں گھٹو سی. اتو علاوہ محفل تو علاوہ انہاں دی حالت دیکھو چاہتا حالت ظاہر ہوندی. سمجھ آگئی. اس واسطے اللہ تعالیٰ سا کوئی توفیق عطا فرماوے عمل دی تے انہاں کوئی عطا فرماوے.